بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پہ اللہ لکھا ہو، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہے۔ ہر وقت اپنے اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو، پتہ نہیں کون سا لمحہ قبولیت کا ہو۔ اللہ ہماری دعا قبول کرے، آمین۔ سنیں، اس مشکل وقت کے بعد ایک خوبصورت منزل آپ کے انتظار میں ہے انشاءاللہ۔ وہ رب تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا۔ کیا تمہیں لگتا ہے تمہیں اس سے زیادہ کوئی پیار کر سکتا ہے؟ کیا کہا کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تمہاری؟ مطلب اللہ تم سے گفتگو کا سلسلہ باقی رکھنا چاہتا ہے۔ قبولیت تو بہت پہلے سے طے ہے تمہارے لیے، دیر تو اللہ نے بس تمہاری دعا سننے کے لیے کی ہے۔ معجزے تو ہمیشہ سے تیار تھے تمہارے لیے، بات کن کی اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں زیادہ دیر نہیں کرتا۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے، میں سنوں گا۔ دل میں صرف رب کے لیے محبت رکھیں، دنیا کی محبت غم کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ وقت کی دیری کے ہاتھوں مجبور ہو کر دعا کرنا نہیں چھوڑتے، بلکہ اس وقت کی دیری کو بھی ایک نعمت سمجھیں۔ اللہ ہماری دعائیں بالکل صحیح وقت پر قبول کرتا ہے، بس ہم ہی جلدی میں ہوتے ہیں۔ اللہ تو اسے بھی دیتا ہے جس نے کبھی اس کے در کا رخ نہیں کیا، تو پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا جب تم اس سے گڑ گڑا کر کچھ مانگو گے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت تجھے بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ منہ میں زبان سب رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ گرتا میں خود ہوں، سنبھالتا میرا اللہ ہے۔ نام خدا ہر جگہ، ذکر خدا کہیں کہیں، ذکر خدا بھی ہو اگر خوف خدا کہیں نہیں۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے، جبکہ اللہ پاک گڑ گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، تنہائی کے دعاؤں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ یقین خالی دل کو بھی بھر دیتا ہے، بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ کسی کو دکھ نہ دو، کہیں اس کا دکھ آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنوں کو تلاش کرنا ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہے، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہے ایک خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ اپنی سوچ کو بدلو، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ بہت عجیب دنیا ہے، یہاں جھوٹ نہیں، سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا، تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔
کسی کو برا کہنا اپنے برا ہونے کی نشانی ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمہارے اندر روشنی داخل ہوتی ہے۔ کوئی بھی بد نصیب نہیں ہوتا، بس ہر ایک کا نصیب مختلف ہوتا ہے۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے، لیکن خواہش تو بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں رشتوں میں شکریہ اور معذرت نہیں ہوتی، لیکن در حقیقت یہی دو لفظ رشتوں کو بچا لیتے ہیں۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بیٹیاں دشمن کی بھی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ جسم سے میل صاف کر لیتے ہیں، لیکن دلوں سے نفرتیں صاف نہیں کرتے۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں ملتی، محبت بانٹنے والوں کو ملا کرتی ہے۔ برا چاہنے والے کو بتا دو، عزتیں رب دیتا ہے۔ ہماری تنہائی ہمیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی ہمارے اندر کی حقیقت ہے۔ بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اس طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ انسان کی انسانیت جب تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ خلوص کی کوئی زبان خاص نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جس انسان نے آپ کو توڑا ہے وہ آپ کو جوڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، واپس جانا بند کریں۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتے نہیں۔ ہر خوشیوں کے پیچھے مصیبت اور جد و جہد ہوتی ہے۔